بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس کا آج سبق نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک کا 5واں سال شروع ہوتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 58 سال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 5ویں سال سب سے پہلے غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ قبیلہ بنی مستلق والوں نے اہل اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خاموشی کے ساتھ خفیہ پیش قدمی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش قدمی کو دشمن نے دیکھا اور اہل اسلام کا رعب دشمنوں پر سوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چڑھائی کی دشمن تاب نہ لا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے لشکر کو دیکھ کر دشمن بنی مستلق غزوہ بنی مستلق سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے غزوہ بنی مستلق کے اندر فتح عطا فرمائی۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی وسیع مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوہ میں کثرت سے مال غنیمت حاصل ہوا۔ چند منافقین بھی آ کر اس غزوہ میں شامل ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس غزوہ میں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوہ سے واپسی ہوتی ہے۔ راستے میں واقعہ افک پیش آتا ہے، چونکہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے لشکر کے اندر منافقین بھی شامل تھے اور رئیس المنافقین، منافقوں کا بڑا سردار عبداللہ بن ابی بھی شریک تھا۔ راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقاضا کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے جاتی ہیں۔ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر اس مقام سے اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہار تلاش کرتی ہیں، وہاں دیر ہو جاتی ہے، واپسی دیر سے ہوتی ہے۔ آ کر دیکھتی کیا ہے کہ قافلہ والے یہاں سے روانہ ہو چکے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ اسی مقام پر ایک درخت کے نیچے چادر لے کر آرام کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کے لشکر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی کی خبر اس لیے نہ ہوئی کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمر تھیں اور وزن بھی نہ تھا۔ ایک ہودج کے اندر اونٹنی میں سوار ہوتی تھیں۔ اونٹنی والوں نے اونٹنی کو پکڑ کر سفر قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ان کو اس بات کا علم نہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا واپس آ کر اونٹنی میں اپنے ہودج میں سوار ہو چکی ہیں یا نہیں۔ کیونکہ پردہ کا دور تھا۔ مسلمانوں کی غیرت اور آپس میں حیا کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام کر رہی ہیں تو مسلمانوں کے قافلے کے ایک شخص تھے، ایک سپاہی تھے جن کا نام صفوان بن معطل۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ قافلے کے پیچھے چلیں گے، اگر قافلے والوں کا کوئی سامان گر جائے گا آپ اس کی حفاظت کریں گے، اس کی تلاش میں آپ پیچھے رہیں گے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ راستے میں کوئی آرام کر رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے، دیکھتے ہی آپ نے فوراً اللہ اکبر کی صدا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ بلند آواز سے ان کلمات کو پڑھا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیدار ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو جاتی ہیں اور دیکھ کر سارا واقعہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتی ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو اونٹنی پر سوار کر لیتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی لگام پکڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر کے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑے ہی سفر کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مسلمانوں کے قافلہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جب یہ مسلمانوں کے قافلہ کو ملے تو چونکہ اس لشکر کے اندر اس وقت عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا، تو منافق نے اپنے نفاق کا اظہار کیا، اپنی منافقت کا بول بولا، کہنے لگا حضرت عائشہ کے ساتھ صفوان بن معطل یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ پیاری انتہائی پاک دامن عمدہ اور اعلیٰ سلسلہ نسب والی حضرت عائشہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملہ کے بارے میں اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک ماہ تک پروپیگنڈا کیا، ایک ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے خلاف مکہ کے اندر مدینہ کے اندر اس نے خوب جو ہے اس واقعہ کو پھیلایا، یعنی ہر طرح سے اس نے الزام تراشی کی کوشش کی۔ یہ فضا اس لیے خراب ہوئی کیونکہ وہ لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے والے تھے، اور یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کریں۔ اہل اسلام اپنے علم کی بھی تحقیق رکھتے ہیں، اپنے واقعات کی بھی تحقیق رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس دور میں یہ چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ تم کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اظہار بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ہوتی ہے، ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دیتی ہیں۔ ایک ماہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو اس معاملے کے بارے میں اتنی غمزدہ اور پریشان رہتی ہیں، کئی دن تک اپنے گھر میں روتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی گھر جانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے قبل معمول مبارک تھا کہ جب بھی آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے اجازت طلب کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ کچھ دن اور رک جاؤ، لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکنے والے الفاظ نہ بولے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل کو بہت زیادہ غم ہوا، تکلیف پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے اس بار مجھے منع کیوں نہیں کیا، اپنے پاس ٹھہرنے کے لیے کیوں نہیں فرمایا۔ میں اسی غمزدہ حالت میں اپنے گھر ام رومان اپنی والدہ کے پاس پہنچ جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تلواریں نکالتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون ہے، ہم اس بدبخت کا آج ہی سر قلم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کا اظہار نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا ہے، سمجھ جاتی ہیں وحی کا نزول ہو رہا، سمجھ گئی اب میرا اللہ میری گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ضرور حقیقت کو واضح کرے گا، کیونکہ پاکیزہ تھی، پاک دامن تھی، دل کو یقین تھا، اس واقعے کی تصدیق تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئیں، کچھ تسلی ہوئی، اب میرا اللہ میرے لیے حق واضح کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد پسینہ صاف کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں عائشہ مبارک ہو، تیری گواہی کے لیے
اللہ تعالیٰ خود آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی برات پر نازل ہونے والی 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں، بیٹی اٹھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، ان کے دل کے اندر توحید کو راسخ کیا تھا، دل کے اندر اللہ کی توحید تھی، اللہ کی وحدانیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس اللہ نے میری گواہی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نزول کے بعد خوش ہوتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پر میرے اللہ نے 10 آیات نازل فرمائی اور اللہ نے آخر میں تنبیہ فرمائی، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، اے مسلمانوں تم نے اس واقعے کو سنتے ہی قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا کیوں نہ کہا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تمہیں سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا۔ پیغمبر کی بیوی تھی، پیغمبر یقین رکھتے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ ان سے پوچھتی ہیں، آپ بتائیں اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی آپ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں صفوان بن معطل کی جگہ ہوتا میں تو اس طرح کبھی نہ کرتا۔ آپ کی زوجہ ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ عائشہ میرے سے لاکھ درجے بہتر ہے، جب اس کام کو میں نہیں کر سکتی تو عائشہ کیسے کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، آپ کے بستر پر ہو اور میرا اللہ اس کو پاکیزہ نہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ نے پاکیزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، ہر نبی کی ماں اور سلسلہ نسب کو میرے اللہ نے ہر لحاظ سے پاک رکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما بغت امرات النبی جن قطو، کبھی کسی نبی کی ماں نے زنا نہیں کیا۔ ہر لحاظ سے انبیاء کی جو امہات تھیں وہ پاک تھیں، پاکیزہ تھیں، پاک دامن تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور پاکیزہ بنایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا میرے اللہ نے خود اظہار فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 5واں سال ہے اور ایک قول کے مطابق ہجرت کا 6واں سال، جس میں غزوہ خندق جنگ احزاب پیش آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں کی اصلاح اور تربیت فرما رہے تھے۔ ادھر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی میں دن رات طرح طرح کے پروگرام اور سازشیں تیار کر رہے تھے، انتقام لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، آپ کو خبر پہنچتی ہے کہ اس بار مشرکین مکہ بہت زیادہ قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر اہل اسلام پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہ کتنا بڑا لشکر تیار کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اہل اسلام کی تعداد 1700 ہے اور مشرکین مکہ کی تعداد 10,000 ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، مشورہ ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں، ہم غزوہ احد کی طرح دفاعی جنگ نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے علاقے سے نکل کر خندق کھودیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ پر فیصلہ فرما دیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہیں، خندق کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے
فاقے کے حالت کے اندر سردی کی راتوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ کھانا دیکھتے ہیں، نہ پینا دیکھتے ہیں، نہ آرام دیکھتے ہیں، نہ سکون دیکھتے ہیں. ایک ہی صدا ہے، لبیک یا رسول اللہ. آپ کے ہر حکم پر جان حاضر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف ہیں. 5 گز گہری خندق تیار ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھوک کی حالت میں ہیں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بھوک کی حالت سے سیدھا نہیں ہوا جا رہا، بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے کہ کام کرنا آسان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں، فرماتے ہیں میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دفاع کے لیے اس حد تک قربانیاں اٹھائیں. آج ہم اسلام کے دفاع کے لیے صرف ایک وقت کے لیے اپنا کوئی کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کی ہر دم فکر اور پرواہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں. آج ہم ہر چیز کی اپنے کام کی پرواہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں میرا محبوب کئی دن سے بھوکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تھوڑی دیر کی رخصت چاہتا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت عنایت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گھر گئے. جاتے ہی دروازہ کھولا، بیوی کو صدا دی میرا محبوب کئی دن سے بھوکا ہے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. بیوی فوراً بتاتی ہے گھر میں کچھ جو پڑے ہیں پیس کر آٹا بنا دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ذبح کر دو، کھانا تیار کرو. بیوی کہتی ہے کھانا تھوڑی مقدار میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر دعوت دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کان میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے کچھ کھانا بنایا ہے، آ کر تناول فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل الخندق، اے خندق والو جابر نے تمہاری دعوت کر دی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نعرہ سن کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. میرا محبوب اس بار پھر بھوکا رہ جائے گا، اس لیے پریشان نہ ہوئے کہ کہیں کھانا پورا نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پر یقین تھا. پریشانی اس بات کی ہوئی کہ میرا محبوب آج پھر کہیں بھوکا نہ رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں آٹا جو ہے روٹیاں پکانی شروع نہ کرنا، جب تک میں نہ آؤں ہنڈیاں چولہے سے اترنی نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا لشکر لے کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. دسترخوان لگ گیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، ہنڈیاں اور آٹے میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت نے کھایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں نے کھایا. ابھی تک آٹا بھی موجود تھا، ہانڈیا میں سالن بھی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اگلے ہی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کرتے ہیں. ادھر دشمنان اسلام پہنچے، دیکھ کر حیران ہو گئے یہ کیا ہوا، ہم تو اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے، مسلمانوں نے تو راستہ ہی بند کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے دشمنوں کو للکارا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کو جواب دیا تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دشمن جنگ کے لیے تڑپ رہے تھے، جو بھی بھاگ کر اس خندق کو پھلانگنے کی کوشش کرتا اس خندق کے اندر گر جاتا. تیروں کی بارش سے مسلمان اس کو وہیں جہنم واصل کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کا مشرکین مکہ نے کئی دن تک محاصرہ کیا لیکن ان کو کچھ حاصل نہ ہوا. خیمے لگا کر بیٹھے رہے، حتیٰ کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے سامان بھی کم پڑ گیا. اب ابو سفیان
مشرکین مکہ کو سردار تھا، مشورہ دے رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے، ہم حملے کی کوئی صورت نکالتے ہیں۔ ایک جگہ سے خندق کچھ تنگ تھی، وہاں سے انہوں نے اس خندق کو پھلانگنا شروع کیا، کئی دن سے یہ بھی کھڑے تھے، اہل اسلام بھی ڈٹے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ اس بات سے باز نہیں آنے والا، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی مدد فرمائی۔ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا جس سے دشمنان اسلام کے خیمے اکھڑ گئے، برتن ہر چیز ان کی ہوا میں اڑ گئی، ختم ہو گئی۔ جب سخت آندھی چلی، مشرکین مکہ کفار تو بھاگ رہے تھے، لیکن جو مسلمانوں کی صفوں میں منافقین تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، سخت آندھی چل پڑی ہے، تو ہمیں اجازت چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب مشرک دشمن بھی آگے بڑھ رہا ہے، سخت طوفان بھی چل پڑا ہے، اور ہمیں اپنے گھروں میں بھاگنا چاہیے۔ یہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان بیوتنا عورہ، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، یہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ نے ہر موقع پر منافقین کی چھانٹی کا انتظام کیا۔ اس سے 2 سال قبل بھی منافقین کی چھانٹی ہوئی تھی، جب اللہ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کون آپ کو چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چھانٹی فرما دی۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صحابہ کے جو ایمان کی معیار دی، جو معیار ایمان قرار دیا، اللہ کے علم کو کم تر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ جن کے ایمان کو معیار ایمان فرما رہا ہے، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ دیکھا، ہر پل دیکھا، اور جو بھی ان کی صفوں میں آیا منافق، اللہ نے اس کی چھانٹی کا انتظام کیا۔ اور جو منافق تھے ان کی چھانٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ کون کہتا ہے صحابہ کرام بعد میں چھوڑ گئے؟ بدبخت اپنے دماغ کو درست کرے۔ میرے اللہ نے قبلہ کی تبدیلی پر بھی منافقین کو بھگا دیا۔ اب یہ خندق کا موقع ہے، یہاں بھی طوفان بھیجا، منافقین بھاگ گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساڑھے گھر کھلے پہن، ایسے ہی ہے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنے والے ہیں، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج کر طوفان کی صورت میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اسی چیز کا میرے اللہ نے سورۃ الاحزاب کے اندر اظہار فرمایا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، جب آپ دیکھ رہے تھے دشمن کبھی نیچے سے آتا ہے، کبھی اوپر سے حملہ کرتا ہے۔ قلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، آپ کے دل منہ کو آ رہے تھے، آپ کے دل پریشان ہو گئے، آپ اللہ کے بارے میں عجیب و غریب گمان کرنے لگے۔ اللہ نے پھر طوفان بھیج کر آپ کی مدد فرمائی، دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ نے اہل اسلام کو غزوہ خندق میں فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عصر کی نماز رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر عصر تو میری بھی رہتی ہے، مغرب کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کافروں کو بد دعا دی۔ اس سے پہلے پورے 58 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے بہت زیادہ ستایا، بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ آج اللہ کا حکم ٹوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بد دعا دی، یا اللہ ان کافروں کے پیٹ کو آگ سے بھر دے، جہنم کی آگ سے بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اتنے مصائب برداشت کیے، بد دعا نہیں دی۔
اللہ کا حکم ٹوٹا، فوراً بد دعا دی۔ آج ہم اللہ کا حکم توڑتے ہوئے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا کام، اپنی ذات کا معاملہ آئے ہر چیز کو چھوڑ کر پہلے ذات کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم ذرا موازنہ کریں اپنی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، ہم کیسے مسلمان ہیں اور کس منہ سے ہم متبع رسول بننے کے دعوے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کو بد دعا نہیں دیتے، اللہ کا حکم ٹوٹا فوراً بد دعا دے دی۔ ہم اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، ہمارے دل پر گراں بھی نہیں گزرتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 6واں سال ہوتا ہے، صلح حدیبیہ والا موقع آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام 6 سال سے مکہ کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف لشکر لے کر روانگی فرمائی کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حدیبیہ مقام پر، مشرکین مکہ کو اس چیز کی خبر ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے اس سال عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سہیل بن عمرو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں چند شرائط دے کر، جن میں نمبر 1 کہ آپ اس سال واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، صرف 3 دن مکہ میں قیام کریں گے، اور آپ کے ساتھ جتنی بھی فوج آئے گی وہ ساری بغیر اسلحے کے آئے گی۔ اگر کوئی اسلحہ یعنی تلوار لے کر آئے گا، تلوار نیام کے اندر رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جو معاہدات جو شرائط بھیجیں، ان میں اگلی شرط کیا تھی؟ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ آئے گا، مکہ میں ٹھہرنا چاہے گا تو آپ اس کو نہیں روکیں گے، اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مدینہ جانا چاہے گا ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ دیکھو کتنی سخت شرائط تھی ساری مسلمانوں کے خلاف۔ اگر کوئی مدینہ سے آ جائے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اگر کوئی مکہ سے مدینہ جائے گا ہم اس کو واپس لے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرائط سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلالی صحابی تھے نا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم یہ مغلوبانہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چپ ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہماری فتح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہماری فتح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے، اللہ نے سورہ فتح کی چند آیات نازل فرمائیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کی خبر دے دی کہ یہ صلح حدیبیہ آپ کی فتح کا سبب بنے گا، اور واقعتاً صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب بنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ پر 10 سال کے لیے دستخط فرما دیے۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے لیے معاہدہ کر لیتے ہیں، مدینہ طیبہ واپس آ گئے، اگلے سال عمرے کے لیے جانا تھا، اگلے سال عمرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ اس سے چند دن بعد مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے ساتھ ملنے والے ایک قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنی خزاعہ دشمن تھے قبیلہ بنی بکر کے، اور قبیلہ بنی بکر دوست تھے مشرکین مکہ کے۔ قبیلہ بنی خزاعہ دوست بن گئے تھے مسلمانوں کے۔ معاہدے کے اندر یہ بات طے تھی کہ اگر کوئی قبیلہ والا مسلمانوں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ ملنا چاہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہوگی۔ اب قبیلہ بنی خزاعہ مل چکا تھا مسلمانوں کے ساتھ، مشرکین مکہ نے ان کے دشمن قبیلہ بنی بکر کے ساتھ مل کر قبیلہ بنی خزاعہ والوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ حرم کے اندر شہید کر دیا، انتہائی بے دردی کے ساتھ ان پر ظلم کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے آواز سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حاضر ہوں، لبیک لبیک لبیک۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں آج قبیلہ بنی خزاعہ والوں پر کسی نے حملہ کر دیا، ہمیں وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، چونکہ وہ ہمارا دوست قبیلہ ہے، ہم ان کی مدد ضرور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے مشرکین مکہ نے بنی بکر والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے دوست قبیلہ پر حملہ کر دیا ہے۔ اب جو 10 سال والا معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ کنہوں نے توڑا؟ مشرکین مکہ نے توڑا نا، اہل اسلام نے نہیں توڑا۔ اب مشرکین مکہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر ان بدبختوں کو مہلت دینے کی کوشش کی۔ مہلت کیا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا، جاؤ مشرکین مکہ کی طرف یہ پیغام لے کر جاؤ، ان کو کہو ان 3 شرائط میں سے ایک شرط تم قبول کر لو، اگر تم ایک بھی شرط قبول نہیں کرتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ نمبر 1 کہ قبیلہ بنی خزاعہ والوں کا قصاص دو، جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے اس کا قصاص دلواؤ، بدلہ دلواؤ۔ نمبر 2 قبیلہ بنی بکر والوں کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دو، ان کے ساتھ معاہدہ ختم کرو۔ نمبر 3 یا پھر صلح حدیبیہ والا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ 3 شرائط ان قریش والوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے جواب دیا ہم کسی شرط کو نہیں مانیں گے، جاؤ جاؤ، حدیبیہ والا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ کو اس فیصلے پر ندامت ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے۔ ابو سفیان کو بھیجتے ہیں جاؤ صلح حدیبیہ والے معاہدے کی تجدید کرو ورنہ ہمارے ساتھ جنگ ہوگی۔ کافر تھے نا، بزدل، کافر ڈرپوک ہوتا ہے۔ مسلمان ڈرپوک ہو تو وہ الگ بات ہے، کافر کبھی بہادر نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ کے لیے فطرتی اصول ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اگر مسلمان ہوگا تو بہادر ہے، کافر ہوگا بہادر نہیں ہوگا، منافق ہوگا، چال باز ہوگا، دھوکے باز ضرور ہوگا، بہادر کبھی نہیں ہوگا۔ جب میدان سجتا ہے بہادر مسلمان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ابو سفیان، آ کر کہنے لگا ہم صلح حدیبیہ والے معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ حضرت عمر، سیدنا صدیق اکبر، عثمان بن عفان، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سب کے پاس گیا، ہر ایک نے یہی جواب دیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو سردار ہے، لوگ تیری بات کو سن لیں گے، جا ایک پہاڑ پر ٹیلے پر چڑھ کے اعلان کر دے ہم نے حدیبیہ والے معاہدے کی تجدید کی۔ اب اس کی کون سنتا تھا؟ اب یہ پریشان ہوا، پریشانی کی حالت میں واپس لوٹا۔ میں بات مختصر کر رہا ہوں، درمیان میں ایک واقعہ اور بھی ہے کہ یہ اپنی ہی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گیا، انہوں نے بستر اٹھا لیا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، زوجہ تھیں۔ ابو سفیان کہنے لگا میں تیرا باپ ہوں، باپ کے لیے بستر بچھانا چاہیے تو اٹھا رہی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کتنا خوبصورت جواب دیتی ہیں، یہ میرے پیغمبر کا پاک بستر ہے، تو مسلمان نہیں ہے، باپ ضرور ہے لیکن پاک نہیں ہے، اگر تو پاک ہوتا تو تیری عزت بھی ہوتی، تیرے لیے احترام بھی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے محبت کی، صرف محبت نہیں، محبت کرنے کا حق ادا کیا۔ ابو سفیان واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، ہجرت کا 7واں سال شروع ہوتا ہے۔ جب ہجرت کا 7واں سال شروع ہوا، یہودی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے، انہوں نے قبیلہ بنی قریظہ والے، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا،
یہ خیبر میں جا کر آباد ہو چکے تھے، مسلمانوں کے خلاف انتقام کے لیے بھڑک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم نبوی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ ان کی سپہ سالاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر خیبر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، پہلے جا کر ان کو دعوت اسلام دی، انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، پھر سنو، میرا نام حیدر ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر کا معنی بہادر ہوتا ہے، اور آج کے دن تمہیں مجھ سے کوئی نہیں جتا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ آگے سے جو مرحب تھا، اس نے جواب دیا، میرا نام مرحب ہے، میں جنگجو ہوں، آپ میرے میدان میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اس نے وار کیا، اس کا وار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خالی جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے ہی لمحے تلوار کا وار کر کے اس بدبخت کا سر درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا۔ روایات کے اندر ملتا ہے اس کے دانتوں تک اس کا سر درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بھی تھے، طاقتور بھی تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو جنگ خیبر میں فتح عطا فرمائی۔ خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے چند احکامات نازل فرمائے، جن میں ایک متع کی حرمت تھی اور شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 8واں سال شروع ہوتا ہے۔ وہ سابقہ سال ابو سفیان آیا تھا معاہدے کی تجدید کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا۔ دیکھو، انہوں نے معاہدہ توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دی، انہوں نے معاہدہ توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی 3 شرائط دیں، انہوں نے معاہدہ توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذاتی بات نہیں کی، جن پر ظلم ہوا ان کے حق کی بات فرمائی۔ اس کے باوجود یہ لوگ نہ مانے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ جنگ کرتے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، لوگ ہمیں کہتے ہیں صلح حدیبیہ والی بات یاد رکھو، مسلمان ہو، تمہارے پیغمبر نے تو امن کی دعوت دی ہے، تم اپنے پیغمبر کی سنت کے مطابق کافروں کو معاف کرو نا، کافروں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ معاہدات کر کے امن و امان کے ساتھ چلو۔ ہم کہتے ہیں ہم صلح حدیبیہ والی بات یاد رکھتے ہیں، آپ ہمیں صلح حدیبیہ کی دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ کو پڑھنا ہے، پھر پورا پڑھو، صلح حدیبیہ کو ماننا ہے، پھر پورا مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا امن کی فضا کے لیے، جب مشرکین مکہ نے اس معاہدہ کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہلت دی، انہوں نے پھر توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ فتح حاصل ہوئی۔ ہم کہتے ہیں آج کشمیر میں کیا تماشا ہے، جب دشمن بار بار معاہدہ توڑتا ہے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، تو پھر تم صلح حدیبیہ والا کام کرو نا، آگے فتح پڑی ہے، اللہ نے آل اسلام کو فتح دینی ہے۔ دیکھو نا فتح مکہ پر، دشمن جب بھی دھوکہ دے گا آپ اس کو پورا جواب دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب سنت کو زندہ کرو گے فتح ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل اسلام کے ساتھ لشکر لے کر اب مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو سفیان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی، ابو سفیان کا دل نرم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ اب ابو سفیان اپنے دوست حضرت عباس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور دیکھتے کیا ہے، فوراً ابو سفیان کو دیکھا، دیکھتے ہی تلوار نکال لی۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا بڑا دشمن ابو سفیان، ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ عمر تو پھر عمر تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی نہیں دیتے، پھر تلوار نکال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہاتھ ہولہ رکھ،
تو ٹھہر جا، ایک منٹ ٹھہر جا، مجھے دیکھنے دے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش قدمی فرمائی تھی، جو لشکر لے کر نکلے تھے، اس کی کسی کو خبر نہ تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلحہ اور سامان نکالنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر آئے، آ کر پوچھنے لگے بیٹی یہ کس لیے اسلحہ نکالا جا رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس چیز کا مجھے تو علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی اپنے راز کو فاش نہیں ہونے دیا، کیونکہ مکہ میں مشرک جو ہے اس وقت بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کے ساتھ فتح مکہ کے لیے لشکر روانہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ ایک صحابی جن کا نام حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے، ان کے گھر والے مکہ کے اندر موجود تھے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک سوچا، کیا سوچا کہ میں مکہ کے اندر اپنے گھر والوں کو پیغام دے دیتا ہوں کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، تاکہ جب مکہ کے اندر جنگ ہوگی تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے۔ انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا، اور اس خط کے بارے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ایک صحابی، ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں رستے پر کوئی جا رہا ہے اور خط لے کر جا رہا ہے، جو خط مشرکین مکہ کو پہنچنے والا ہے اس میں ہمارا راز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک عورت جا رہی ہے، اس عورت کو پکڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خط نکالو۔ وہ عورت کہتی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے پوچھا، وہ کہتی خط میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، خط نکالو ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر وہ عورت اپنے بالوں سے خط نکال دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کام کس نے کیا؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے معاملے میں کمزور ہو گیا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی، یا رسول اللہ میں اس منافق کا بھی سر قلم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہاتھ ہولا رکھ، ایک منٹ ٹھہر جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے معلوم نہیں ہے حاطب بدر میں شریک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل بدر گناہ کریں یا نیکیاں کریں یہ ہمیشہ کے لیے بخشے بخشائے ہیں، تو حاطب کے بارے میں یہ الفاظ کہتا ہے۔ اور حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچتے ہیں، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی صدائیں دے دیں۔ جب کافر مضبوط تھے مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، آج جب مسلمان مضبوط ہیں ہر طرف امن کی فضا ہے، پیار اور محبت کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، معاف کر دینا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، معاف کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرف امان امان، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا جنگ ہوگی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہے، تلوار چلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد میں نے تو کہا تھا جنگ نہیں ہوگی، ہر طرف امن و امان ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف سے آواز آتی ہے ابن قتل یا رسول اللہ آپ کا دشمن کعبے کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہے، کعبے کے غلاف میں چھپ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حرم کے اندر کعبے کے اس دیوار کے ساتھ ہے، اس کو وہیں قتل کر ڈالو۔ کیوں؟
پوچھا کیوں؟ پوچھا اس لیے حدود حرم کے اندر مکھی مارنے کی، مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں تو ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، ایک انسان کا سر کاٹنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل ابن قتل، اس کو وہیں قتل کر ڈالو، یہ بدبخت بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے، اس کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ گستاخی ہو گئی، اس سے معافی جو مانگ رہا ہے، لیکن گستاخ رسول کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حدیبیہ کے مقام پر وعدہ کیا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ نے فتح مبین اہل اسلام کو عطا فرما دی۔ میں نے اس بات کو بہت ہی مختصر کیا ہے وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 8واں سال ہے، فتح مکہ کے بعد رومیوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دن بدن جو ہے، یہودیوں نے دیکھا رومیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاری کرتے ہیں، مسلمان دن بدن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا اظہار فرمایا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اہل اسلام جب غزوہ حنین کے لیے نکلتے ہیں، چند صحابہ اکرام کی زبان سے نکلا، آج ہم طاقت میں اتنے مضبوط ہیں، آج ہم کثرت میں اتنے زیادہ ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا فخر پسند نہ آیا، اللہ تعالیٰ کو ان کی خود پسندی اچھی نہ لگی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک دم دشمنوں نے اہل اسلام پر حملہ کیا، کوئی پہاڑ کے اوپر سے تیر مار رہے تھے، کچھ نیچے سے تیر مار رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ اکرام آگے بڑھتے رہے، باقی سب صحابہ اکرام بھگدڑ مچ گئی، کچھ خبر نہ ہوئی کدھر راستہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، چند صحابہ کرام 10-15 کی تعداد میں آپ کے ساتھ ہیں، باقی بھگدڑ کی حالت میں بھاگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی، یا معاشر الانصار، او انصار والو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدا دیں تو جواب نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ فوراً مسلمانوں کا لشکر پلٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو پکارا، مہاجرین کا بھی لشکر پلٹا، اہل اسلام نے پھر دوبارہ پوری ہمت اور جرت کے ساتھ آگے بڑھ کر دشمنان اسلام پر حملہ کیا، جس سے ڈر کر دشمن بھاگا۔ جب دشمنوں نے اچانک حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ڈگمگائے نہ تھے، آپ پوری بہادری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا ابن المطلب، میں مطلب کا بیٹا ہوں، میں قریشی ہوں، ہم بہادر ہیں، ہمیں کون ہرائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، حنین کے میدان سے دشمن بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو حنین کے اندر فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال شروع ہوتا ہے، غزوہ تبوک پیش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ اس وقت تقریباً 62 سال ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان 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 کی صدائیں دیں، انصار والے آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہر ایک کے ساتھ محبت اور الفت کی بات کر رہے ہیں، کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مکہ میں تو نہیں رہنا چاہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او انصار والو، یہ تم نے سوچ کیسے لیا؟ میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میں آخری دم تک تمہیں کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9ویں سال سے انشاءاللہ ہم کل اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی، عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔